دماغ کی صحت کا، برین کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو بیماری ہے، دیکھیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، آج کی جو سوسائٹی ہے، آج کا یہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کے اندر انسان کے ظاہر کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اور سارا معاملہ انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور وہ جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو آج ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ جو اسٹریس ہے، یہ بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور یہ سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے جو خوشحال ملک ہیں، جو امیر ملک ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، پھر یو کے اندر، پھر جاپان کے اندر سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ جو ملک معاشی طور پر مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، اور جو مالدار ملک ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، ویل آف لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بیماری کیوں پائی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس جو ہے وہ جسم کے اوپر ہے، ظاہر کے اوپر ہے۔ دیکھیں آپ کتنے ہی مہنگا لباس پہن لیں، لیکن اگر آپ کی روح میں چین نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ لباس سے آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کتنے ہی اچھا کھانا پکا لیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو وہ کھانا جو ہے آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا، اس کا آپ کو ٹیسٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، اب کیا ہے کہ ساری کوشش تو ظاہر کے اوپر ہو رہی ہے کہ بھائی بہت اچھا لباس ہونا چاہیے، بہت اچھی گاڑی ہونی چاہیے، بہت اچھا گھر ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، اسلام اس سے منع تو نہیں کرتا کہ بالکل آپ اپنی جسم کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ انسان اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں، بالکل اسلام کہتا ہے العقل السلیم فی الجسم السلیم، کہ عقل سلیم اسی جسم کے اندر ہوگی جو مضبوط جسم ہوگا، صحت مند جسم ہوگا۔ تو اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں، اپنی خواہشات کا خیال نہ رکھیں، بالکل کہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان لعلیک حق ولجسمک حق ولزوجتک حق، تمہارا تم پر حق ہے، تمہاری ذات کا، تمہارے جسم کا، تمہاری بیوی کا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ اسلام منع کرتا ہے، اسلام ہرگز ان چیزوں سے منع نہیں کرتا۔ صرف اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو فوکس اس کو نہیں کرنا، فوکس جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ باطن ہے، تمہاری روح ہے۔ دیکھیں یہ جو ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، اور اس وقت جو انگزائٹی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو دماغ ہے نا، دماغ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، دماغ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے، دماغ جو ہے اس کی نشوونما نہیں ہو رہی۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پر حکماء نے بڑی بحث کی ہے، فلاسفر نے، کہ بھئی پورے جسم کے اندر جو رئیس الاعضاء ہے، جو بادشاہ کا جو کردار ہے، مقام ہے، وہ کس عضو کو حاصل ہے؟ تو وہ حضور کی جو حدیث ہے ان فی الجسد لمضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک، اگر وہ خراب تو پورا جسم خراب، اور الا وہی القلب، اور حضور نے فرمایا وہ دل ہے۔ اور ایمان کا جو مقام ہے، جو مستقر ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہ انسان کا قلب ہے۔ فی قلوبہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، تو وہم لا یعقلون، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان کا جو مستقر ہے، جو جگہ ہے، وہ آپ کا دل ہے۔ اچھا، اب یہ دل کو جو حیثیت ہے ناظرین، وہ حیثیت حاصل ہے اعضاء کے اندر بادشاہ کی، یہ تو رئیس الاعضاء ہو گیا۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم ہے وہ ہے انسان کا دماغ۔ بہت سے فقہاء، فلاسفر، جو حکماء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دماغ جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل اس کا وزیر ہے۔ اب یہ بحث ہے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا، ہم ظاہری معنوں میں لے لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلب کو اور فؤاد کو، ان السمع والبصر والفؤاد، فؤاد کا لفظ لے کے آئے۔ میں اس پہ ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں، ابھی 2-4 منٹ میں نے بات کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، تو اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا، دماغ کی جو نشوونما ہے وہ نہیں ہو رہی، دماغ کی صحت کا، برین کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یقین جانیے اگر آج ہم اپنے دماغوں کا اسکین کرائیں نا، دیکھیں دل کا تو اسکین ہم کرا رہے ہیں نا، انجیوگرافی بھی کراتے ہیں، جو پلاسٹک بھی کراتے ہیں،
اور اگر اور بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کیا دیکھیں نا، یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی دماغ کا بھی جو ہے وہ اسکین ہونا چاہیے. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ تو دماغ ہے نا. اور آج ہماری پوری توجہ کیا ہے کہ بھائی آپ کا دل ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ ایکسرسائز کریں، آپ یہ کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا ہے کہ اب برین، یہ جو آج ہمارے ہاں یہ جو بیماری ہے، دیکھیں ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں. وہ بھائی اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے جو دماغ کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کے سیلز جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں، دماغ سکڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے اب کیا ہے، دیکھیں اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کی طرف کوئی جو ہے وہ دھیان نہیں ہے کہ بھئی اس دماغ کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور کیا وجہ ہے. تو اب اس پر جو ہے دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان، حضور نے فرمایا موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، اور اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مراقبہ کرے، اپنی ذات کا حساب کرے، اور کیا ہے سوچے اور غور و فکر کرے کہ بھائی ایسا کیا ہے، کیا کر رہا ہوں میں کس طرف، میری زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے. اپنے دماغ کو جو ہے دیکھیں آج جب ہم یہ ساری میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر ہم غنودگی میں چلے جاتے ہیں، زیادہ دیر سوتے ہیں. تو کیا وہ جسم کو تو سلاتا ہے نا، دماغ کو، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بہتر فیل کرتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے نقصانات کس کے اوپر ہو رہے ہیں؟ کہ آپ کی دماغ کے اوپر ہو رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے ڈیمنشیا جو ہے وہ بڑے یعنی چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگوں کو ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ پر بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا بوجھ کیا ہے؟ تو عرض یہ کرنی تھی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اعمال کو اختیار کریں. جب انسان دیکھیں نا اعمال کو اختیار کرتا ہے، اعمال کے اندر کیا ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، آپ نے ان سب کو پورا کرنا ہے. تو جب انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور اپنے فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ ایک اچھی ایک پاکیزہ زندگی گزارے اور ایک ایکٹیو زندگی گزارے اور اعمال والی زندگی گزارے اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر نہ ہو. بالکل ظاہر ہوں گے، اس سے اس کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.